ڈی جی آئی ایس پی آر آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پریس کانفرنس دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگی۔ پریس کانفرنس میں ملک کی سلامتی، سیکیورٹی اور دیگر اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا 70واں یوم شہادت۔ گڑھی خدا بخش میں مرکزی تقریب کی تیاریاں مکمل۔ ملک بھر سے قافلوں کی آمد جاری۔ صدر مملکت آصف زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سمیت مرکزی اور صوبائی لیڈرشپ لاڑکانہ میں موجود۔ بے نظیر بھٹو کے یوم شہادت پر آج سندھ میں عام تعطیل۔ بی بی کے مزار پر قرآن خوانی کا اہتمام، شمعیں بھی روشن کی گئیں۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت کی جانب سے دعائیہ تقاریب ہوں گی۔ بے نظیر بھٹو 2007 میں راولپنڈی میں دہشت گرد حملے میں شہید ہوئیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف بے نظیر بھٹو شہید کی 70ویں برسی پر پیغام۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ شہید بی بی ہم سب کے لیے مشعل راہ تھیں۔ بے نظیر بھٹو نے ایسے پاکستان کا خواب دیکھا جہاں عوام کی طاقت راج کرے گی۔ شہید بے نظیر کے جمہوریت بہترین انتقام کے الفاظ جبر اور آمریت کا منہ توڑ جواب تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ محترمہ جمہوریت کی علمبردار، سیاسی عمل میں مکالمے اور مفاہمت کی حامی تھی۔ بے نظیر بھٹو شہید ہمت کی علامت تھی۔ میثاق جمہوریت پر دستخط ان کی پائیدار میراث کا ثبوت ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کا بھی شہید بے نظیر بھٹو کو ان کے 70ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت۔ کہا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی میراث کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے انسانی آزادی اور جمہوری اقدار کے فلسفے پر عمل پیرا ہیں۔ وزیر اعظم کا ملک بھر میں جاری گیس بحران پر نوٹس، گھریلو صارفین کو بلا تعطل گیس کی فوری فراہمی کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گیس سپلائی سے متعلق جائزہ اجلاس میں کہا گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی مسئلے کو مستقل طور پر حل کے لیے سسٹم کی ساخت میں اصلاحات لانے کی ہدایت۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی جاری، 5 نکاتی ایجنڈا زیر غور۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں بینکنگ کمپنیوں کے حوالے سے مجوزہ ترامیم بھی زیر بحث، کاربن مارکیٹوں میں تجارت کے لیے مسودہ پالیسی گائیڈ لائنز کی منظوری کا امکان۔ کراچی کے مختلف مقامات پر رات سے جاری احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ شہر قائد میں ٹریفک کا نظام درہم برہم، سڑکیں بند ہونے سے شہری اذیت میں مبتلا۔ ایم اے جینا روڈ نمائش چورنگی پر مرکزی دھرنا جاری، نمائش چورنگی ٹریفک کے لیے بند۔ ابو الحسن اصفہانی روڈ کے دونوں اطراف پر ٹریفک معطل۔ 5 اسٹار چورنگی اور یونیورسٹی روڈ پر میٹرو شاپنگ سینٹر کے سامنے بھی احتجاج۔ شاہراہ فیصل، کالا چھپڑا، نیشنل ہائی وے ملیر 15 برج بھی دھرنے کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند ہے۔ مذاکرات 2 ہو رہے ہیں، ایک سامنے اور دوسرے خفیہ۔ پردے کے پیچھے والے مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی کا انپوٹ شامل ہے۔ فواد چودھری کی 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو دعویٰ کیا کہ بیک گراؤنڈ مذاکرات میں علی امین گھنٹا پور اور محسن نقوی کی 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد علی امین کے اسلام آباد میں 3 ملاقاتیں ہو چکی۔ ایک سوال کے جواب میں فواد چودھری نے کہا اگر مغرب اپنے دباؤ میں سنجیدہ ہوا تو پاکستانی معیشت کا مزید برا حال ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نئے تعمیر ہونے والے سیکٹر C14 کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سی ڈی اے کو سیکٹر C14 کے ترقیاتی کام 15 فروری تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ محسن نقوی کا کہنا ہے سیکٹر C14 کو پرسکون طرز زندگی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ شہر کی آبادی کے پیش نظر سیکٹر ڈیولپمنٹ ورک میں مزید تیزی لائی جائے۔ ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے بعد الاٹیز کو ان کے پلاٹس کا فوراً قبضہ دیا جائے۔ محسن نقوی کا سی ڈی اے حکام کو قبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم۔ مارچ 2024 میں مظفر آباد سے لاپتہ مدثر خان کا پتہ چل گیا۔ وزارت دفاع نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کر دی۔ رپورٹ کے مطابق مدثر حسین انڈر ٹرائل ملزم ہے اور ان پر فوجی عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ وکیل درخواست گزار کی مدثر خان کے ساتھ فیملی کی ملاقات کی استدعا۔ عدالت کی وزارت دفاع کے نمائندے کو مدثر خان کی فیملی سے قانون کے مطابق ملاقات کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کی۔
पारा चिनार टनल मेन शाहराह बदस्तूर बंद, कुरम का दीगर अजला से जमीनी राब्ता मुनक़ता, रास्तों की बंदिश से इलाके में ग़ज़ाई किल्लत, रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतिजाजी धरना 8वें रोज भी जारी, मुजाहिरीन का हुकाम से मसले को फौरी हल करने का मुतालबा, कुरम मसले के तस्फिया के लिए कोहाट में जिरगा आज फिर बैठेगा, जिरगा में हतमी फैसले पर दस्तखत आज मुतवक्के। मुल्क भर में इंटरनेट सोस्तरवी का शिकार, आईटी शोबे को रोजाना करोड़ रुपए का नुकसान, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद शदीद मुतासर, इंटरनेट की बंदिश और सोस्तरवी से तलबा और ताजिर बरादरी भी परेशान, VPN भी काम नहीं कर रहा, कोई फाइल डाउनलोड नहीं हो रही, दुनिया 5G और 6G में कदम रख चुकी, हमें 4G का हसूल मुश्किल हो गया, तलबा ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया, गोब्स -9, अस्तौर गिलगित -8, कोयटा -6, हुंजा कल्ला ज़ियारत -5 रिकॉर्ड, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, पंजाब के दीगर अजला में भी कड़ाके की सर्दी, मरी गलियात में मौसम शदीद सर्द रहने के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान, खैबर पख्तूनख्वा समेत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के, धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद रही, कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी मौसम सर्द, शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 92 न्यूज़ की खबर पर हुकाम का एक्शन, मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में तब्दीली, बोर्ड के हटाए गए 4 मेंबर्स बहाल कर दिए गए, बहाल होने वालों में नदीम अनवर, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद फहीम इरफान और डॉक्टर फजल कादिर शामिल। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भी जल्द तब्दील किया जाएगा। निगरान हुकूमत में गैर कानूनी तयनात होने वाले 2 मेंबरान पहले ही फारिग किए जा चुके। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने मामला उठाया था। आलमी इदारा सेहत के सरबराह इसराइली हमले में बाल बाल बच गए, सेहोनी फजाइया की यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बमबारी, टेड्रूस टीम के हमरा एयरपोर्ट पर मौजूद थे, इसराइली हमले में 6 अफराद जाँ बहक 40 जख्मी हुए, हवाई जहाज़ों और रनवे को भी नुकसान पहुंचा। इसराइल के यमन की 3 बंदरगाहों पर भी हमले, फौजी अड्डों, तेल और बिजली की तनसीबात को निशाना बनाने का दावा, 100 इसराइली तैयारों ने यमन पर हमला करने में हिस्सा लिया। इसराइली वजीर दिफा ने हौसियों की पूरी लीडरशिप खत्म करने की धमकी दे दी। इसराइली हमले के बाद हौसियों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का खदशा, इसराइल में हाई अलर्ट जारी।